بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 خدایا پرخلوص محنت و احترام اشرا قبول فرما بانیان ملک صاحبان دے رزق کاروبار مال جان اولاد اچ برکت و روسعت عطا فرما بالخصوص بانی اشرا ملک محمد اسلم مالک ندی توفیقات خیر اچ مزید اضافہ فرما اس دا ثواب عظیم انہ دے خاندان دے مرحومین بالاخص والدین مرحومین دے ارواح تک پہنچا خدایا جتنیاں دعاؤں میرے ذمہ عالم بذات الشدور اللہ تمام دیاں دعاؤں مستجاب فرما بالخصوص نمبردار ملک منتظر مہدی ملک عقیل عباس ملک نبیل عباس کوکھر مالک حیاتیاں لے وارث سے ادا کامل الخلقت بیٹے عطا فرما بارگاہ سیدہ جو کسے محتاج نو خالی نہ لٹا خداوندہ پردہ نشین شریف زادیاں دے پردے عزت محفوظ فرما ولی الامر حقیقی وارث کائنات شہنشاہ معظم امام زمن دا جلدی ظہور فرما قبولیت علی علی خاطر ایک صلوات بلند اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس بزرگان سادات عظام سنی شیعہ صاحبان مذاہب کائنات چون خوبصورت ترین نظریہ امامت دے بارے مذہب امامیت واللہ عطا کیتے واحد فرقہ شیعہ اسنا شریعہ ہے جڑا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساڈا امام اج بھی زندہ باقی کسے مذہب نو ایک کمال حاصل نہیں ہو دعویٰ کرے اور میرے باہر میں دی موجودگی وجوداً موجود رہنا اللہ دی عین عدالت دے مطابق کل سلسلے گفتگو اس کے جگہ تے چھوڑیا ہے کہ اگر ابلیس نظر نہ آ کے دنیا دے کونے کونے تے موجود رہ کے اولاد آدم نو گمراہ کر سکتا ہے تو پھر اللہ عادل تاں رہے گا ایک ایسا الہی نمید ہوئے جڑا نظر بھی نہ ہوئے اولاد آدم دی ہدایت دا سلسلہ بھی جاری ہو ساری بہت شکریہ اگر جنہی مجالس بات چکی ہیں میرے دل میں خاندان صاحب الامر دا تعارف کرا گو میری گفتگو چونداد نہیں ہوئے گی لیکن انفارمیشن ضرور ہوئے گی جتنے آئے ہو اس بارگاہ چو خیرات کچھ نہ کچھ معلومات دی لے کے جاؤ کہ خاندان کیسا ہے جس دے چشم و چراغ دا نام صاحب الامر ہے 227 ہجری پوری توجہ 227 ہجری چ دو بڑیاں طاقتاں دنیا تے آباد نے ایک عیسائیت ایک اسلام عیسائیت دا مرکز روم میں جڑا موجودہ ترکی اس دا کیپٹل دارالخلافہ قسطنطنیہ ہے جس میں آج استنبول آکھیا گیا یعنی عیسائیت دا مرکز روم اسلام دا مرکز بغداد
227 ہجری کا چھوٹا جہا واقعہ میرے موضوع نال اٹیچ کر رہا ہے۔ روم وچ قیصر روم نوفل بن میخائیل روم دا بادشاہ، بغداد وچ عباسی حکمران ہارون رشید دا بیٹا محتسم باللہ، خدا اس سے لعنت کرے۔ اے ہے ملک دی جغرافیائی صورت جناب دے سامنے۔ 227 ہجری روم دا بادشاہ میخائیل تاج شاہی پا کے دربار وچ بیٹھے، سجے پاسے اس دا بیٹا یشوع، کھبے پاسے میخائیل تھرڈ، دو بیٹے قیصر روم شاہی تاج پا کے، عمراء، سفراء، راہب، کرسچین لوگ بیٹھے، خواب سنا رہے نے قیصر روم۔ فرمے دن میرے وزیر، میرے حکومت ارکان تیاری کرو، میں سفر کرنا ہے۔ بادشاہ کتھے؟ فرمے دن ہیکل سلمانی، جائے ولادت عیسیٰ، فلسطین، ترکی تو فلسطین دا سفر۔ بادشاہ خیریت فرمائے مکاشفہ ہویا ہے، میں نے حکم ہویا ہے، گھوڑے تیار کریے۔ فرمائے نہیں، پیدل سفر کرنا ہے۔ میرے خیال اس ملک جی پہلی مشی ہے یہ دی تیاری ہو رہی، پیدل بھی نہیں، فرمائے نے پا برہنا، ننگے پیر اسی مشی کرنی۔ اور صرف میں نہیں، میرے جانشین، میرے دووے بیٹے، ایک 13 سال دا، ایک 14 سال دا۔ عوام انگشت پہ دنداں حیران ہو گئی، اتنا لمبا سفر یہ شہزادے پا برہنا کس طرح کریں گے؟ فرمایا جس حکم دیتا ہے وہ خود وارث۔ میں صدقے بھائی بہت شکریہ۔ جناب نوفل، انہوں دے بیٹے یشوع، انہوں دے بیٹے میخائیل۔ اور میں پہلے جملے تے جناب دی توجہ طلب کرنا ہے، یہ سجے پاسے شہزادہ بیٹھے جدہ نام یشوع ہے، اے تیرے میرے باہر میں دا نانا پاک ہے۔ بہت شکریہ۔ شاید اے بات ممبر تے نہیں، لیکن میں آمدن لے کے آئے، داد نہیں ملے گی، میرے سامنے تک کچھ نہ کچھ معلومات جائے گی۔ جس دی اسی رئیت ہاں اس دے نانکے کیڑے بڑے ہاں۔ حکمائی بادشاہ دا، قیصر روم دا، فوجاں تیاری شروع کر لیتی، رستے ہموار کرنے شروع کیتے، قالین بچھان دینے، پھولن دیاں پتیاں رکھ دینے۔ انہاں شہزادیاں سفر شروع کیتا، تقریباً 1 مہینے دے سفر دے بعد فلسطین پہنچے۔ بیت المقدس سے جتنے راہب نے انہوں نے پہلے تو پتہ ہے قیصر روم مشی کر کے آ رہے ہیں، 2 میل بحر تک راہب جا کے استقبال واسطے کھلوتے ہیں۔ استقبال کر کے شہزادیاں نوں ویلکم کیتا گیا۔ اتھے 2-3 مہینے دا قیام، اتھو دے چھوٹا جا واقعہ۔ رات نو گرجے اناجیل دی تلاوت ہوندی، اناجیل 5 انجیلن جنہ دی تلاوت ہوندی ہے، اے باپ بیٹے بیٹھ کے سن رہے ہیں، سارے عیسائی سن رہے ہیں۔ دوران تلاوت ایک دن ایک پریسٹ پادری، انہوں دا پوپ، وہ انجیل پڑھ رہے ہیں جڑی عیسیٰ دے 12ویں نقیب شمعون ہتھا نال لکھی ہے۔ چون گے اس لئے جس لئے پڑھ دے اس پادری تلاوت کی تھی، اس سکھے جی عیسیٰ علیہ السلام لکھ گئے، اگر کوئی بندہ آسمان تو نازل ہوئی سورہ ایک چیپٹر ہے، ایک سورت ہے، او دی تلاوت کرے، شرط ہے او دے چے 7 حروف نہ ہوں، سے، جیم، خے، زے، زوئے، شین، فے، اے 7 حروف اگر اس صورت اچ نہ ہوں، عیسیٰ انجیل اچ لکھے نے جڑا اس نو پڑھے
ایمان اس سورت دے وارث تے رکھ کے تلاوت کرے عیسیٰ پہ آدھے نہیں جہنم دی اگ حرام ہے، بشرطے کے 7 حروف دے چناؤں، سے جیم خے زے زوئے شین فے۔ میری معلومات پہنچ رہی جناب تک؟ بہت شکریہ۔ محفل برخاست ہو گئی، عبادت ختم ہو گئی، جناب نوفل اس نے بلایا، اس کہ کیڑی انجیل ہی چاہیے سورت؟ اس کہ جی انجیل ہی تے کوئی نہیں، زبور لے آؤ، زبور نے ویکھیا گیا وہ بھی کوئی نہیں، انجیل چ بھی نہیں، زبور چ بھی نہیں، توریت انہاں کہ جی ساڑھے 3 کتاباں چ نہیں۔ اس کہ پھر لکھن والا عیسیٰ ہے، تلاش کرو کتھے؟ انہاں کہ جی ساڑھی 3 آسمانی کتاباں چ نہیں۔ جناب نوفل کہ ایک 4تھی آسمانی کتاب بھی ہے جیڑی مسلمانوں دے نبی تے نازل ہوئی جس دا نام قرآن ہے۔ انہاں کہ جی ساڑھے کول نہیں ہوتے بغداد ہی چھے۔ جناب نوفل بن مخیل نے ایک ایلچی خریدے فلسطینی چوں، فرمیندے نے میرا خط لے جا مسلمانہ دے بادشاہ نو جا کے میرا رکا دے کہ تواڈے قرآن چو صورت ہے؟ فرمیندے 2 میرے مقصد ہے، ایلچی نو دس رہے ہیں، فرمیندے 2 میرے مقصد نے، ایک تے ویکھاں کہ مسلمانہ دے بادشاہ دی علمی استعداد کتنی، علمی قابلیت، نالے دوسرا ویکھنا چاہنا انہاں چ حقیقی جانشین رسول کون ہے۔ بہت مہربانی۔ جس قوم دا نوجوان بیدار ہے قوم مردہ نہیں۔ آمدن میں بات شروع کی تھی، داد نہیں ہوئے گی لیکن میں کوئی ڈیوٹی کر جاؤں گا۔ اس اکے نالے غور نال ویکھی بادشاہ خود دستا ہے یا کسی کو پوچھ کے دستا ہے؟ یہ ایلچی کیسر روم دا بغداد پہنچے، دربار اچ بازیابی دا اذن ہوئے، بادشاہ معتصم باللہ تخت بیٹھے، اسے جی کیسر روم دا میں کاسے دا اے سوال ہے، معتصم باللہ پڑھ کے دے ایک گل میرے علی نہیں، علماء بلاؤ، مسلمان علماء بلائیں گے، اس پیش کیتا ہو سکے کیسر روم دا سوال ہے، ساڑھے قرآن کوئی ایسی صورت ہے جیدے جے 7 حروف نہ ہوں، سے جیم خے زے زوئے شین فے؟ مولویاں کہ جی آسان کام نہیں سن 2 دن چاہیے دے، میں مقامہ دوسرا دن پھر دربار سج گیا، ایلچی بھی بیٹھے علماء بھی، ہاں بھائی انہاں کے بادشاہ سلامت ساڑھے واسچ نہیں، اسی ایک ایک صورت پڑھنے اخیر تے جا کے کوئی نہ کوئی انہاں 7 جو حرف نکل جاندے، کوئی ایسی صورت نہیں ملی جیدے جو 7 حروف نہ ہوں، کدھرے نہ کدھرے حرف آئی گیا، سر پکڑ کے بیٹھ کے میری انسلٹ ہوئی گی، توہین ہوئی گی۔ ادھا وزیر بول کے آدھا ہے اخیر تین زہرا دے پتر دا سہارا لینا پونا، میں صدقے ہوں۔ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ، احسان، بہت مہربانی۔ واللہ ٹھوکر آلے میری اتنی امید نہیں جتنا تو سے میرا ریسپانس کیتا ہے، میرا سینہ چوڑا ہو گیا ہے، میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے، اگر میں ایسی بات پہنچا رہا ہوں تو میرا مجمع سن رہے، مہربانی یا اللہ۔ امام علی نقی علیہ السلام دی ذات ایک صلوات بھیجو، اللہم صلی اللہ۔ اس مدینے تو فرزند زہرانو قید کر کے اندے نظر بند کیتے رکھے کھولے، اوکھی بنے تے بلاندے، قاصد بھیجے ہیں یا ابن رسول اللہ دربار حاضر ہو، میرے امام پہنچے نے، رکع پیش کیتا گیا، امام پڑھ کے فرمیندن موجود ہے صورت، پورا دربار ملک جی پورا دربار حیران پریشان، قرآن پاک اچ فرمایا ہاں یہ جڑے 7 حروف جی صورت اچ نہیں موجود ہے، فرزند ذرا ارشاد فرماؤ، فرمایا اس دا نام ہے سورہ الحمد، فاتحۃ الکتاب، جس تو قرآن دی ابتدا ہو رہی ہے۔ حیران ہو کہ واقعی سورہ الحمد کے 7 حروف کوئی نہیں، کیوں نہیں؟ میرے امام یہ بھی دسے نے، لیکن وہ لمبا ہو جائے گا۔ فوراً معتصم باللہ خط لکھے،
کہ میں لب لئیے صورت موجود ہے. اے لو ایک قاصد لے کے ٹرن لگے تھے میرے امام علی نکی مولا بلا فرمے ہو رہا فرمیندے میرا سلام دیں کیسر روم جناب نوفل نو جیڑی گل کی تھی ملک جی وہ پھر امام ہی کر سکتا ہے. امام اس ایلچی دے مونڈے دے ہاتھ رکھ کے دیں تے نوفل نو آکھیں کیسر روم نو او جیڑا دل وچ تو عہد کر لے او دے تے قائم رہی اسی تیری جنت دے زامن. میں صدقے بھائی میں صدقے سارے یک زبان آخر تک جب بولو حیدری. بہت شکریہ بہت شکریہ. پانی دے ہیلو بہت شکریہ جی. فرمیندے نے اس نے آکھی جڑا تیرے دل وچ ارادہ ہے عہد ہے اس تے قائم رہی اسی تیری جنت دے ضامن. ایک قاصد فوراً فلسطین پہنچے جناب نوفل نو اس لیٹر دیتا ہے اتے لکھے سورہ الحمد سارے قرآن وچ موجود ہے. اگر اس سورت دے وارث تے یقین کر کے پڑھو جہنم حرام ہے. ایلچی لو پوچھ دے نہیں اس دسے ہو سکے نہیں بادشاہ بھی نہیں دس سکیا 2 دن مسلمانہ دے مولوی بھی نہیں دس سکے دسیا کیسے ہو سکے مدینے دے سید زہرا دا پتر ہے. میں صدقے ہوں جانشین مصطفیٰ ہے حقیقی وارث رسول ہے. تے اس سرکار توڑے واسطے ایک میسیج بھیجے ہے فرمیدن بول فرمائے ایک گل دا تسی جان دے او یا عیسیٰ میں نہیں پتا او پیادے نہیں جو توڑے دل وچ ہے نا او دے تے قائم رہنا ہے اسی تیری جنت ضامن. اے ٹرننگ پوائنٹ ہے ایتھو جناب نوفل مسلمان اسلام والے پاسے لو لگ گئی سمیت پتران دے 3-4 مہینے قیام دے بعد اے پھر واپس آئے 234 ہجری جناب یشوع بن نوفل دی شادی ہوئی 234 ہجری ترکی اس دور دا روم 235 ہجری اللہ نے یشوع نو عصمت مآب بیٹی عطا کی تھی. صدقے ہوا روم انہوں دا نام ملکۃ الروم رکھیا گیا شہزادی روم. کچھ کتاباں لکھ دیں اتھے انہوں دا نام سوسن رکھیا گیا. ملکۃ الروم نام آئی اے یو عصمت ماں بچی ہے جیڑی ساڑھے باہر میں دی ماں بنی ہے. ایک صلوات بھیجو ام القائم دی ذات بلند آواز اللہ صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجا. میں معلومات اس واسطے دے رہا تو ان پتہ بے جس دی اسی رہیت ہاں وہ کس با عظمت ماں دا بیٹا ہے. 13 سال دے بی بی پاک ہو گئے 248 ہجری باوج روم وچ موجودہ ترکی وچ نسبت دیتی گئی یہ بی بی پاک دے رشتے دی خاندان دے ایک لڑکے نہ کیسر روم دی پوتی ہے شہزادی روم ہے. پوری دنیا تو مہمان بلائے گئے محل بہت بڑا اچھا ممبر سٹیج لایا گیا جدی ہائٹ 40 فٹ بلندی لکھی گئی 40 فٹ اچھا لکڑیاں دا ممبر بنایا گیا. ادھے تے مختلف کرسیاں رکھی گئی 300 کرسی صرف راہب لوگ نے. میں صدقے ہوں 700 صرف خاندان دے بزرگان نے 4000 پوری دنیا تو عمراء سفراء سربراہان مملکت نے. یہ مخصوص کرسیاں نے جڑیاں وی آئی پی لوگوں واسطے. باقی مہربانی باقی عوام تا حد نگاہ مجمع. شہزادی روم دی شادی
شمعدان روشن کیتے گئے نے، اناجیل خمسہ لے کے پادری کھلوتے نے. ایک پادری انجیل شروع کیتی ہے، نکاح تو پہلے دلہا دلہن دی کرسی رکھی گئی ہے، بی بی پاک بیٹھے نے آگے. نکاح تو پہلے انجیل دی تلاوت شروع ہوئی. کتاب والے لکھتا ہے کہ یکدم گرجدار آواز گونجی ہے، ایک دم زلزلہ آیا، پورا روم کمبل لگ پیا، پورے ملک دی زمین تھر تھران لگ پئی. ادھے زلزلے شدت اتنی آئی 40 فٹ اونچا ممبر گر گئے، پادری ڈگ پہ. یہ لے سارے سنبھلے نے تے پتہ لگ گئے جس نال نسبت آئی وہ دلہا فوت ہو گئے. پادریاں کیا کیسرے روم نو اچھا شگون نہیں، فوراً جڑا دلہا فوت ہے اس دے بھائی نو تیار کرو. پھر فوراً گھنٹے ڈیڑھ پھر دوبارہ ممبر سجایا گیا. پھر اتھے بے کے انجیل دی تلاوت شروع ہوئی. پھر نکاح دے قریب پہنچے نے، پھر سیم وہی زلزلہ آیا، پھر گرجدار دھماکہ آیا، پھر منہ دے باہر سارے گرے. دوسرا دلہا اسے دن دوسرا فوت ہو گیا. بھگدڑ مچ گئی. انہیں کہا اچھا شگون نہیں، کوئی انگلی نہیں چاہ سکتا، کیسر روم دی شہزادی ہے. بی بی پاک پریشان ہو کے اپنے مخصوص محل دے حجرے چاہ گئے. بی بی پریشان نے، اے خدا بندے یسوع مسیح، کیا میرا فالٹ ہے؟ اگر کوئی راز ہے تو میرے تے منکشف کر، نہیں تو دنیا میرے تے انگشت نمائی کرے گی، من بدشگونی سمجھا جائے گا. اس سے پریشانی ملکۃ الروم ستے نے. ملک السلام جی پہلی رات خواب آیا، وہ خواب سنو تے میرا بیان تمام. تسی پریشان تھے نہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. پہلی رات دا مکاشفہ. بی بی آدن میں پریشانی ستی ہوں، میں ویکھے بالکل اوئی محلے، اوئی 40 فٹ اونچا ممبر ہے، انہیں کرسیاں لگیاں نے، انہیں شمعدان روشن نے، اکلی میں بیٹھی ہیں، کوئی ہور نہیں. میں این اسے عروسی لباس وچ بیٹھی ہیں. اچانک سامنے تو 13 ہستیاں آ رہی ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ بھائی. کوئی بندہ ریفرنس منگے موجود ہے میرے کو، میں بک دکھا سکنا، چونکہ لائی مجلس جا رہی ہے. ادن 13 ہستیاں پر نور چہرے، اگے کے کچھ سید و سردار انہوں دے آ رہے ہیں. ادن بے ساختہ میں استقبالن اٹھی ہوں. وہ جڑا اگے کے ہستی انہوں میرے سر تے ہاتھ رکھے، انہوں نے کہا بیٹا میں تیرا نبی عیسیٰ، اے جڑے 12 نے اے میرے نقیب نے، اے میرے جانشین نے. ادن سارے بیٹھ کے میرا سلام کیتا نے. میں بیٹھی ہوں، اجے گل شروع نہیں ہوئی تے 12 ہستیاں ہو آ رہی ہیں. آدھے انہوں دے چہرے سب تو زیادہ روشن ہیں، اکھ بھر کے چہرے ویکھن نہیں ہوں. ادن میرے اٹھن تو پہلے عیسیٰ 12 نقیبہ سمیت اٹھ کھلوتے ہیں. 13 دے 13 کرسیاں چھوڑ کے اٹھے نے. ادن میرے تو پہلے عیسیٰ اگے ٹورے نے، قدمت ہاتھ لا کے میں نہ دینے. اے جڑے اگے اگے آ رہے نے نا، انہاں دے صدقے چلا سن نبوت دیتی ہے، اے احمد مختار آ رہا. میں صدقے ہوں. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. اے جڑے 11 انہاں نال نے، انہاں دے آئمہ جانشین نے، خلیفہ نے. ادن اس پاسے وہ بیٹھ گئے، اس پاسے احمد مختار. ادن بات احمد مختار شروع کی تھی. فرمے دن عیسیٰ یا ابن المریم، جی آقا مولا. فرمے دن میں چاہنا میں اپنے بیٹے دی شادی تیری خاندان ایک بیٹی نال کرا. اٹھ کے آدھا جی اعزاز، جناب دا کرم، اس تو وڈا میرا کی بخت ہے، میری بیٹی جناب دی بیٹی دی نوں بن جائے. میری بیٹی دی نسبت جناب دے خاندان نہیں چو جائے. پوچھ سکنا بیٹی کیڑی ہے، بیٹا کیڑا ہے؟ فرمیدن جیڑی کرسی تے بیٹھی ہے ملکۃ الروم، ادھی خاص گاری واسطے ہیں. کدے واسطے؟ فرمائے او جڑا آخر تے میرا عسکری بیٹا بیٹھا ہے. آئے میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں. ادن پہلی رات دا خواب. عیسیٰ کہا جی زہ نصیب، مالک کائنات،
اگر شرم میں بخشو تو اس تو بڑا اعزاز کوئی نہیں. پھر نکاح شروع ہے. بی بی پاک فرماندے نے میری طرف نکاح عیسیٰ پڑھایا. عیسیٰ دے کول میری طرف 12 گواہ. اس پاسوں نکاح پڑھان والے احمد مختار نے انہاں نال 11 امام گواہ. ادھے نکاح ختم ہوئے تے میری اکھ کھلی. اس نو خواب آکھو یا مکاشفہ آکھو, اکھاں بند نال جڑی حقیقت ویکھی جا رہی. بی بی پاک آدھے نے اٹھیاں تے میں مطمئن آئی. میں نے پتہ لگ گیا ہی میں کسے ہور دی امانت میں صدقے ہوں. دوسری رات دوسرا خواب. ادن پھر میں بالکل وہی منظر ویکھ رہی ہوں. تنہائی کوئی نہیں, کرسیاں انہیں لگیاں نے, دربار انہیں سجے ہیں, میں کلی بیٹھی ہوں. ایک بازمت مستور آئے نے 1000 حوران جنت نال میرے سر تے ہاتھ رکھ کے ادن میں تیری ماں مریم ہاں, اے جنت چو حوران آئیاں نے, تیل مبارک دینا آئیاں. ادن جے بیٹھی ہیں تو اس پسوں ایک اور بازمت مستور آئی. ادن میرے اٹھن تو پہلے مریم اٹھ کے آدھی ہے, اٹھ ملیکۃ العرب سلام کر, اے جڑی آ رہی ہے نا تیرے سرتاج دی ماں فاطمہ تو زہرا. سیدہ دی ذات ایک صلوات بلند آواز نام صلی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بہت مہربانی. میری نہیں امید تسی میرا اتنا ریسپانس دیو گے. باخدا میں اندروں خوش ہوں. میں سمجھ رہا میں کوئی ڈیوٹی کر رہا ہوں. ادن میں قدمہ تے جھنن لگی ہوں. سیدۃ النساء العالمین دیا میں بے ساختہ قدمہ ڈگ دن میں چاہ لیا. میرا متھے تے بوسہ دے کہ دے نا تو میرے باہر میں دی ماں ہے, تو ساڑی گھر دی عزت ہے. ادن میں پہلی دفعہ سیدۃ النساء العالمین ویکھے, لیکن انہوں دی ذات اچ کشش اتنی میں نہیں لگتا میری پہلے تو واقفیت ہے. نہ چاہدیا میں انہوں نے گلہ کر رہی ہیں. ادن میں پہلے دن ہی شکوہ کیتے میں کہ کیوں نہیں آ رہے میرے سرتاج میری خواب اچ کیوں نہیں آ رہے, تسی آئے ہو آقا آئے نہیں وہ کیوں نہیں آئے. فرمائے نے وعدہ کیتا ہے کل آئے گا, عسکری آئے گا. ادن خواب ختم ہو گئے. تیسری اور آخری رات مکاشفہ. ادن میں مطمئن اپنے حجرے ستی ہوں تو شہزادہ جیڑا چہرے تو بالکل محمد دسدائی امامت دا تاج سجا کے میری خواب چاہے. ادن شرم و حیا تو میری نظریں جھک گئی ہیں. میں زمین والے پاسے وے کے شکوہ کیتے اتنے دن گزر گئے تو اسی زیارت کیوں نہیں کرائی. فرمائے دن میں دادی حکم کیتے میں آ گیا اور میں ہر روز ہر رات تیری خواب چاہ. امانت لین آئے ہو. فرمائے دن اج نہیں, ہوں تو ساڑی امانت تیرے محافظ ساں. کدن لینا ہوگے. فرمائے دن نوٹ کر, فلاں دن فلاں مہینے دی تاریخ میں تو شہزادیاں نہ لباس نہیں پانا. جی آقا. فرمائے دن ہاں. اس دور ہی ملک جی جیڑے شاہی خاندان دے افراد نے مرد و زن انہاں دے علیحدہ لباس ہیں. جیڑی عوام ہے لباس تو پتہ لگتا ہے عوام ایک کنیزاں دا ڈریس ہے, خصوصاً کنیزاں دا لباس. وہ دوروں ٹور دی بی بی دا پتہ لگتا ہے کنیز ہے نوکرانے. عسکری فرمائے دن ملیکۃ الروم فلاں دن تو شہزادیاں لا لباس نہیں پائیں گے, کنیزاں لا لباس پائیں گے. کنیزاں لا فرمائے ہاں راز ہے, تو محلی چو نکل کے کنیزاں چ بیٹھیں گے. بغداد دا بادشاہ مسلمان حکمران حملہ کرے گا توڑے ملک پہ, جنگ ہوئے گی, جنگ دے بعد وہ فتح پائے گا. او دے بعد وہ کنیزاں قید کرن گے, وہ کنیزاں لے کے بغداد جان گے. چونکہ تو کنیزاں دے لباس اچھونا تو انہاں نال قید ہو کے بغداد آ جائیں گی. بغداد پہنچیں گی اگو میں زامین میں صدقے ہوا. اس سے واسطے پوری توجہ کرنا, اس سے واسطے میری سین دا ایک لقب ہے ملکۃ الروم دا, سیدۃ الاما, کنیزوں کی سردار. جہل بکواس کرے گا مولوی جڑا تانا ماردا ہے بغض سادات کہ تہاڈا شیعہ دا 12واں کنیز دا پتر ہے. خبردار ملا, میرے باہر میں دی ماں ذات دی کنیز نہیں. میں صدقے بھائی, میں صدقے بھائی, میں صدقے بھائی. انہاں دے ہر گل وچ راز ہے, ہر فعل وچ حکمت ہے. انہاں دسے ہے اس گھر آونا ہے تے شہزادی بن کے نہیں آونا, کنیز بن کے.
میں دو گواہیاں دینا چاہنا، اگر کنیز دا بیٹا ہونا جرم ہے، عیب ہے، تو پھر صاحبان علم و فکر تے میرا سوال ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام کس دے بیٹے ہیں؟ بہت شکریہ۔ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ ظاہراً کنیز نے، جی حاجرہ نام ہی ہے، ہجرتوں رستے وچ عطا کیتے گئے، حاجرہ ظاہراً کنیز ہے، اسماعیل دی ماں ہے۔ اگر کنیز دا بیٹا ہونا جرم ہے تو اسماعیل نو تانا کیوں نہیں؟ میرے پیغمبر دیاں ازواج مطہرات چو ایسیاں ہیں نے جڑیاں کنیز، ماریہ قبطیہ حرم رسول زوجہ مصطفیٰ ہے لیکن کنیز ہے۔ جڑا قاسم بیٹے میرے مصطفیٰ دا ماریہ قبطیہ دے بطن چو، جدی وجہ تو میرے نبی دا لقب ہے ابل قاسم۔ جناب ابراہیم بیٹا اسے کنیز دے بطن چو کیا کنگا، تیرا میرا چوتھا امام علی زین العابدین علیہ السلام ظاہراً انہاں دی والدہ کنیز بن کے آئی۔ شاہ زنان شہنشاہ ایران یزد جرد دی بیٹی نے آئی سیدان دے گھر کنیز بن کے، جتنی آئیاں نے کنیز بن کے آئیاں نے، کنیز ہن نہیں اپنے ملک دیاں شہزادیاں انہاں آ کے دسے ہے لجپال اتنے نے، جتنے چھک کے آؤ گے اتنا بڑا رنگ لا دیں گے۔ حقیقتاً میرے باہر میں دماغ کنیز نہیں، اس رستے نو اپنائے نے آمن علیہ نسلن پتہ لگے اتھے جتنا چھک کے آؤ گے اتنا بڑا رنگ لا دیں گے۔ اگر دنیا اس خاندان نو سمجھ دی تلی دیاں دہیاں بازاراں چنا دو۔ بہت شکریہ۔ کل دا حصہ میں دساں گا بغداد تم سرمن رائے کی میں پہنچے، سامرہ کی میں پہنچے، میرا بیان اختتام ہو جائے گا۔ اس گھر نو بندیاں اپنے جیا سمجھے ہیں، اس گھر نو بہت مارے آلے ہیں، خدا جانے وہ بغض علی کتنا ہے اس امت دے اندر۔ علی دے بدلے مسلمانہ علی دے پتروں کو ملائے نے، علی دیاں دہیاں کو ملائے، سارے انو مارے نے، دو ہستیاں نو آل محمد افرادی چو سب تو زیادہ مارے نے۔ انہاں دو ہستیاں چو جنہوں نے چوکھا مارے نے، ایک مرد ہے ایک مستور ہے۔ مردان چوں جدہ آج علم برآمد ہوئے گا، باب الہوائے جب الفضل لباس ہے، مستوران چوں 18 بھیرامہ دی زخمی بہن۔ انہاں دو ہستیاں نے بغض علی سے زیادہ مارے نے۔ آلیہ نو کتنا مارے نے؟ 1 سال، پونے 2 سال، 1.5 سال مختلف روایتاں، شام میں واپس مدینے آئیے، اتنا مارے مسلمانہ سکا بھیرا حنفیہ نہیں پہچان سکتا۔ میرا بارواں فرمیدہ ہے میرا سلام ہوئے انہاں چہرے تے جنہاں دی رنگت موسم دی شدت تبدیل کر گئی۔ مدینے دے بار قافلہ پہنچے ہیں، بشیر اعلان کیتا ہے، علی دے 18 چو 1 بچ کے محمد حنفیہ باہر نکلے نے، ایک بی بی دا 2 باری چہرہ ویکھیا نے۔ ملک جی میں ذکر دی قسم اپنے چہرے تے موت دی زردی چھا گئی ہے، تیرو کیا دینے فضا اٹھنا دس انہاں جو زینب کے لیے تیری سونی آئے تمہیں صدقے، ایڈا تڑپ کے رونا لا شالا اپنے دکھا چلا تلیاں تے کہ اٹھ گیا دی ویر زینب میں۔ نانے دی قبر تے آئیے، نانا مبارک کو بھی دین بچ گئے، نانا پتر تیرے کربلا تک گئے نے، شام میں کلی گئیاں، نانا دعوت ذوالشیرہ تسی آکھیں میری کون مدد کرے گا؟ میرے بابے علی آکھیں میں کروں گا۔ نانا تیری قسم 3.5 سال دعوت ذوالشیرہ تو فتح مکہ تک میرے بابے علی تلوار چلائیے، 3.5 سال دین تیرا بچے توحید دی بچ دی رہی ہے، 3.5 سالان دے بدلے زینب کلی بازار اچ دے، اتنا مارے مستوراں چو علی دی دین، مرداں چو اب الفضل لباس نو زیادہ مارے۔ کتنا کو میں عباس سرکار نو پڑھاں گا، او میں صدقے ہو پواں، اتنا ماریا نے۔ تاریخ حل لکھ دے کربلا دے میدان
سب تو دراز قد فضل دا بابا، 2 رکابہ گھوڑے تے سوار ہوندہ ہے علی دا پتر، اشل بہت دراز قد گھوڑا ہے، پھر بھی عباس رکابہ چو پیر کر دینے تے زمین تے خط کر دینے، قرآن میرے سر تے رکھ لے ٹھوکر آ لیا، اتنا ماریا نے علی دے بغضی چلی دے پتر عباس نو، جدہ ایڈا وڈا قادہ ہی دی قبر سب تو چھوٹی بڑھا، او میں صدقے ہو پانا، میں صدقے ہو پانا۔ چلو توڑا ماحول سونا پہ بڑھتا ہے، میں تھوڑی جی اور محنت کران، جلے بشیر مدینے آکے دسے نا، لوگاں مدینے دے سید و سردار آگئے، سارے مدینے دے لوگ بچے تو لے کے ضعیف تک، مستور تو لے کے ضعیفہ تک، سارے جناب عباس دا پوچھ دیا۔ بشیر آتے میں حیران ہوئے، میں پوچھے سارے غازی دا کیوں پوچھ دے ہو؟ سارے روک کے آدھے نے ستا پوچھ دیا، جے عباس آیا تے سارے آگئے، یہ غازی نہیں آیا تو پھر کوئی نہیں آیا۔ بشیر آدھے میں کہ حسین مارے گئے، الا قد قتل الحسین بکربلا، لوگوں شبیر مارے گئے۔ آدھے میرے دامنوں چھکی آئی، روز رسول دے بالکل میں قریب کھلو کے اعلان کیتے، دامنوں میں مڑ کے ویکھے 5-6 سال دا ایک بچہ ہے، میلا لباس والا مٹیاں نے، گریبان کھلا ہے، میرا دامن پکڑ، چاچا اعلان تو سی کیتے؟ جی میں کیتے، فرمائے میرے نال آؤ، میری پردے داراں تو انہوں بلایا، اجھے میں نہ نہیں کر سکیا، بچہ آگے گئی، میں پیچھے پیچھے روز رسول علی گلی چلا گیا، تھوڑا جگہ جا کے بچہ رک گیا، اجھے میں بھی رک گیا، ایک دروازے تے بچہ ہاتھ مار کے دادی اعلان کرنا لا آ گیا۔ بشیرہ دے میں کھلوتا شاید بوہ کھلے، بوہ نہیں کھلے، اندر ایک بارو مستور دا آواز ہے، تہیا کہ حسین مارا گیا؟ جی میں کہ فرمائے کوئی جاننے کربلا حسین نال عباس نامی بندہ بھی آئی، بی بی موجود آئی، فرمائے عباس دے ہوندیاں کی میں مارا ہے حسین؟ میں پوچھے بی بی تسی کون ہے؟ فرمائے میں اس سے غازی دی ماں ام البنین، میں پوچھنا چاہنی ہوں میرے غازی دے ہوندیاں کی میں ماریا نے؟ بشیرہ دے بی بی پتر نو گلے نہ دے، تیرا پتر بن بازوان دے پہلے لتھے زہرہ دا باہر، فرمائے میرا غازی مارا گیا؟ بی بی ماں تو نال آئے؟ آدھی جی میں نال نہیں ہاں، لیکن میں سنے عباس مارا گیا۔ فرمائے اگر نہیں نال دس سکنا ہے میرے غازی نو مارن والے بندے کتنے نے؟ بی بی میں سنے 9 لاکھ آئی، بندہ شیعہ دی میں ہائے سنا 9 لکھاں دا نام ہے، فرمائے خبردار میرے پتر دی توہین پیا کرنا ہے، میں انہا ہتھا دے جا کے اللہ دا شیر پا لیا ہے، 9 لکھاں تو نہیں ملتا۔ آفرین 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 آفرین، تھوڑا باز زیادہ دے، تھوڑا باز زیادہ، میں صدقے ہوں ہاں، میں صدقے، میں انہا ہتھا تے اللہ دا شیر کھڑایا ہے، میرا اللہ دیاں طاقت والا پتر آئی، 9 لکھا تو نہیں مل سکتا، تو جھوٹ پہ بول رہے، کائنات کٹھی ہو جائے میرا غازی دا مقابلہ نہیں۔ اس لئے بشیرہ دے میرا متھا دیوار تے لگے، میں کہ ٹھیک آکھیا نے فوجہ تو نہیں، بہن بھیرا دیاں پاپا دیاں، اور میں صدقے ہوا دل دیاں دل چلے کے بعد، میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا۔ اے پھر بی بی پاک روندے آن لیکن اپنے پترانو نہیں، حسین روندے آن، جنت البقی بیٹھ کے سیدہ دی قبر تے بی بی توڑے حسین دے وڈے ارباب۔ وقت گزریا تے ایک دن فرمیندے نے باکر میں نے ایک باری کربلا لے چلو نا، میں نو جگہ بھی کھاؤ جتے پیو مرندہ رہے تے دھیوے دی رہی، اتنا روندے آن بینائی کمزور ہو چکی ہے۔ اے پھر بی بی ام البنین سین پاک کربلا آئے، باکر دس جانے ایتھے مرندہ رہے ہیں، ایتھے 4 سالوں دی دھیوے دی رہی ہے، ایتھے کھلو کی تل زینویت بہنہ میں دی گئی، رو رو رو، پھر پوچھ دینے اے نال قبر کس دی ہے؟ حبیب ابن مظاہر دی۔ اچھا اکبر کتھے؟ اے پیران لے پاسے دفعہ۔ علی اصغر دی قبر کتھے؟ کشمیر دا بھی ایک سید آئی، کربلا گیا، سارے آنیاں قبران دے نشان نے علی اصغر دا کوئی نہیں،
توسل کی قبر حسین تے یا ابن زہرا میں دسو چھوٹے بچے دی قبر کتھے بنائی دے میں سلام کرنا ہے خواب شبیر مکاشفہ کیتا فرمائے دن سید کشمیری قبر اسکر دی پوچھنی ہے جی یا فرمایا جے 6 مہینے دے بچے دی ماں گھر نہ ہوئے تے پیو اس نو کتھے سمند ہے آدھا جی سینے تے فرمائے انہیں سمجھی ماں شام کر گئی ہے پتر میرے سینے تے سوتا پہ ہے جے زریدہ سلام مرحبا مرحبا آفرین 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 سارے رو کے ہور دی قبر تک گئی ہے لو باکر ہون ایک باری میں عباس دی قبر بکھاؤ اولاد زہران رو چکی ہوں ایک وین میں اپنے پتر دا بھی کر رہا ہاتھ پکڑ کے دادی دا لے آئے شبیر دے پیرا لے پاس جنہیں کربلا دے زوار بیٹھے ہو کچھیاں قبرہ میں اونتے سونے بھی راہ پہ بس دے رہے وفیہما جنتان اس میں 2 جنتیں ہیں اس دا عملی نمونہ کربلا ہے میں ادھر دی گل کر رہے ہیں ملک جدن کچی قبر آئی باکر دادی دا ہاتھ پکڑ کے لیکن دادی بیٹھ جاؤ قبر غازی دی آ گئی بنا ہی کمزور ہے کر کے کتھے غازی دی قبر فرمایا انج ہاتھ نہیں باکر نہیں دادی فرمایا نہیں میں نہ ہاتھا تے پالے یہ تے کسے بچے دی قبر رو کیا دینے دادی چم لے جیڑا لبیا ہائی ایو بچ گیا تیری زندگی ہوئے باب الہوائے تن خالی نہ لٹاوے میں صدقے ہو پاوا میں صدقے ہو پاوا میں صدقے ہو پاوا ملک اسلام دی پترم بھیراوہ نال خاندان نالا امام حسین دا ایڈا سونا گھر بنائے جے شبیر دی ماں تو اڈے گھر سونے بنائے ایڈے سونے ماحولی چ میں ایک اپنا جملہ کھائی کیوں حسین علیہ السلام عباس دی قبر دور کیوں بنائی اکبر کول ہے اصغر کول ہے حبیب کول ہے عباس دی قبر دور کیوں اور حکم دیتا ہی 13 محرم یا 12 محرم سجاد علیہ السلام نے حسین حکم دیتا ہی باقی سارے گنجے شہدائی دفنا عباس اتنے نہیں دور میں بڑا سوچا ہے حسین دور کیوں آکھے دفنا جلے میں واجی نجف گیا اتھے میں نے سمجھ آئی یہ ٹھیک ہی کیتا میں تو انہوں پتہ ہے نجف مولا امیر دی ذریعہ 2 نبی بھی نے مولا علی دے سجے پاسے آدم نبی دی قبر ہے کھبے پاسے نوح نبی دی قبر یہ 2 قبران امیر المومنین دی ذریعہ دے اندر بیٹا تو میرے لوگ یہ 2 قبران لیکن آج نجف آکھو نا آدم علیہ السلام ذہنی سے نہیں آؤں نوح نبی ذہنی سے نہیں آؤں ذہنی حسین دا بابا علی آؤں امیر المومنین ذہنی چاہوں کیوں کتنی دفعہ میں نجف گیا اللہ سارے انہوں لے جائے وہ جس علیہ السلام کا اذن دخول پڑی دن پھر پتہ لگ دو ہو اتھے تو 2 نبی نہیں اور بھی قبران انہوں دی زیارت پڑھنی ذہنی ہے ہی نہیں کہ نجف آدم دی قبر ہے نوح دی قبر ہے اچانک شاک لگ جائے وجہ کی یہ وجہ ہے امیر المومنین دا قد اتنا ہے عمران دے پتر دی شخصیت دی وڈی ہے قسم خدا پاک دی علی شہنشاہ دا کمال ہے علی دے سجے کھبے بے کے نبی بھی اپنی علیحدہ پہچان نہیں بنا سکے میں ایک سنبھل کے جملہ کھاں وڈے درخت دے تلے پھر درخت نہیں اگدا کیوں ادھا سایہ اتنا ہوگا جتنا بڑا درخت ہوندے ادھے تلے کوئی درخت نہیں ہوگے گا اس دا قد اتنا ہوندہ ہے سایہ اتنا ہوندہ ہے کیوں نہیں علیحدہ پہچان بنا سکے باجی دعا کرنا اس واسطے حسین دے بابے دا قد اتنا ہی آدم جیسا نبی کول بے کہ علیحدہ پہچان نہیں نا نجف علی دئی ہے پھر میں نے پتہ لگے شبیر کیوں آکھے غازی نو دور دفنائی مت میرے کول روے ادھا کسی نے پتہ ہی نہ ہوئے کون ہے
ادھے میرے تے احسان بڑے نے، میرے تو دور بنائے دی قبر، ادھے زوار اپنے ہون، ادھے طواف اپنے ہون، ادھے منتہ اپنی ہون، ادھے ماتمی حلقے اپنے ہون، اے میری ماں زہرا دی دعا، مرحبا مرحبا مرحبا۔ بڑا مان آئی علی دیاں دیاں عباس تے، میں پڑھدا رہا تو روندا رہے، کدی غازی دی وفا دے جملے نہ مکن، اے ماں دی گودی دا اثر آئی، اے ماں دی تربیت ایسی آئی۔ علم برآمد ہوئے گا، علم دے بارے میں ایک جملہ ضرور رکھاں، علم دے تلے منگی دعا جلدی قبول ہوندی، اے ہر جگہ لگدا نہیں، علم جتھے لگ گیا تو لاندا نہیں، اتھے لگدا ہے جتھے خون حسین دا کوئی قطرہ گرے ہے، یہ 13 ضربہ نال بے گناہ کٹھا نے اکبر دے بابے نو، 10 محرم آسمان تو پرندے کبوتر نما نازل ہو، انہاں اپنے پار خون حسین اچ مس کیتے ہیں، پھر پروازاں کر دے رہے ہیں، جتھے جتھے اڑ کے گئے نے، جتھے جتھے خون حسین دا قطرہ گرے اتھے غازی دا علم لگا۔ اے وجہ علم دے تلے جتیاں سمیت نہ جاؤ، بغیر وضو نہ جاؤ، جتھے علم لگ دے ادھے چونپا سے فرشتے طواف کر رہے ہوں گے، حکم کوئی غریب کوئی شیعہ محتاج آ کے عباس عالم پکڑ کے دعا منگے فوراً دروازہ اجابت تک پہنچاؤ۔ ایران دے عالم دین کو پوچھا کہ بلا مسجد منگی دعا جلدی قبول نہیں ہوندی، عباس دے علم تلے منگی جلدی کیوں قبول ہوندی؟ رو پہ تے رو کے فرمان لگے ادا علم ہے جدی اپنی منیوی کوئی نہیں، اور میں صدقی ہوں جڑا ساری زندگی تلیاں ملنا ٹوڑ گیا، جڑا حد افسوس سے ملنا۔ چلو میں ایک جملہ اور پڑھا، دربار شام کتا اونچے تخت بیٹھے، 36 ملکان دے امیر سفیر بیٹھے نے، اپنی فتح دا جشن منا رہے ہیں، نبی دیاں دھیان قید کر کے کھلوائے ہیں، سارے شہداء دے آدھے ہر سانگ بردار گزرے، اعلان کرو فلاں سارے فلاں سارے۔ انہا مہمانہ ایک چہرہ شناس بندہ بیٹھے، نفسیات دا عالم، فیس ریڈنگ دا ماسٹر بندہ بیٹھے، وہ چہرہ بیک کے چہرے دے شکن پڑھ کے دس دے کون ایک غیر مسلم اس کو نہیں پتا، سارے گزر دے رہے انویدہ رہے جس سلے اب الفضل لباس تا سارا ہے، یہ بندہ کھڑا ہو گیا، اسے کہا یزید پلید خدا تیرے تلانت کرے، بادشاہ اس نو آخے سانگ روکے، اتھو کھلو کے روک بھئی روک میرا مہمان ہے، آدھے اس نو آخ سانگ موڑے میں شہیدہ چہرہ ویکنے، اس حرکت کی تھی اب الفضل لباس سارا این سامنے آئے، غور نہ لنج ویک ویکے، ادھے بادشاہ کون ہے؟ اسے کہ میرے دشمن دی فوج دا جرنیل ہے، اس جنگ کی تھی ہے کتا دا کی تھی ہے، ادھی وجہ تو تے 9 لاکھ بندہ میں بھیجے، اسے کہ میں صرف پوچھنا اس تلوار چلائیے، اس جنگ کی تھی، اسے کہ کی تھی، اسے کہ جھوٹ ہے، میرا تجربہ دست ہے، اگر اے جنگ کردہ جتھے تمہیں اتھے اس رونا چاہیے، میں صدقے تیرا تڑپ کے رونا علی ہی قبول کرے، میرا علم دستا ہے، میرا تجربہ دستا ہے، اے دل دیاں دل چلائے گیا، اس جنگ نہیں کی تھی، دے چہرے دے شکل دستے ہیں، اے جذبات دے اندر ہی قتل ہو دے رہے، اگر اے جنگ کردہ تے نقشہ ہو رونا ہی، اس گل مکائیے کپیاں رگاں چواز ہے، یہ ٹھیک آکھے ہے، اگر میں جنگ کردہ تے رسیاں پا کے اے این نہ کھلوں دی، میں تے تلیاں ملدہ ٹور گیا، بہن بھیرا دیاں پابندیاں چمارا گیا، ایڈی گرمی تو سا ڈھیر رو لیا، میں حکوین کرام، کون عباس، علی دیاں دھیاں دی آس، معصومہ دی پیاس، مظلوم کربلا دی مختصر تے تصی فوج دے مجبور تے پابند سپہ سالار دا نام عباس، 4 سال دا غازی ہائی تے ایک دن ماں ام البنین بلایا، فرمایا عباس ہن تو بڑا ہو گیا، اما حکم میرا بیٹا آئی دے بعد آلیہ نو بہن نہیں آکھنا، حسن حسین نو بھیرا نہیں آکھنا، اما کیوں؟ فرمایا او سردار نے اسی نوکرہ، او زہرا دی اولاد ہے تو کنیز دا پتر ہے، بیٹا آئی دے بعد آلیہ دے حجرے چ نہیں جانا، عباس سچی گل ہے تین جھولی چ بٹھان دیا نے؟ جی اماں
فرمایا بھی سچی گل ہے، اپنی چادر نال تیرے سر تے پگ بندیاں جی اماں بندیاں نے۔ فرمایا پتہ ہی انہاں چادروں نبیاں کدی ہاتھ نہیں لایا، فرشتیاں دی ضرورت نہیں عالیہ دی چادروں ہاتھ لائے۔ آج دے بعد میرا بیٹا بھول کے بھی عالیہ دی چادروں ہاں وہ تے لجپال پیو دیاں دیاں نہیں، کریمہ ماں دیاں کریمہ دیاں۔ آج دے بعد میرا پتر بھول کے بھی نہیں آکھنا زینب بہن ہے، حسین ویر ہے، وہ بہنہ نہیں سینہ نے، وہ بھرا نہیں سردار۔ اج پہلی باری عباس دا جسم 4 سال دن تے اماں جڑا 4 سال بہنہ صددہ رہا، فرمایا میں معافی لے دیاں گی، آج دے بعد نہیں آکھنا۔ جڑا آیا غازی نو رونے اس بندے دی تہائی نکل جائے گی۔ 2 قدم ماں دے مسلط پیچھے ہٹ کے لے اماں وعدہ ہویا، پچھلے 4 سال دی معافی تو لے دے، آج دے بعد اماں میں نہیں آکھنا زینب بہن ہے، اماں ایک موقع آمنے تسی آکھنا سادنا زینب نو بہن، اماں ہون میں نہ آکھاں، اماں وعدہ ہویا۔ اے 4 سال بچپن دے عباس سرکار دی زندگی چکڑو تے باقی 28 سال بن دے۔ اگر کربلا 32 سال زندگی ہے، 4 سال بچپن دے کر دو 28 سال بن دے۔ 4 سال تو بعد 28 سال قسم خدا پاک دی ٹھوکر آ لیا، اولاد زہرا سکھ دی رہی ہے، کدی عباس ساڑھے الحق چاہ کے ویکے، کدی ساڑھے حجرے چاہوے، کدی سونی زبان نال بہن آکھے، کدی سونی زبان نال بھیرا آکھے۔ اے سکھ اندر رہ گئی تے چڑھ پیا 10ویں دا دی شالہ کدی نہ۔ او میں صدقے ہوا، میں جلدی کر لیا، میں مکا لیا۔ کربلا دے شہداء چو سب تو زیادہ جناب عباس موت دی منگی، جی میں آمدیاں فرمیدن عباس چپ کر کے خیمے بو، تیرے آسرے تے میں علی دیاں دیاں لے آیا۔ غازی ٹور جانا، پھر لاشا ونی، مولا میں نے اجازت دے دیو۔ فرمایا عباس تو میری فوج دا جر رہے لے، قدمہ تے ڈک کیا دائے پتر بطول دا ایک باری فوج وکھائے نا جدہ جر رہے لے۔ مولا میں خیمے جا کے ویکھے بچیاں دے منہ پیاس تو جنہاں دے کھل گئے نے بند نہیں پہ ہوں دے، جنہاں دے بند نے کھل نہیں سکتے۔ بادشاہ مہربانی کرو، لڑنا نہیں تے مرن دی اجازت دے دیو۔ ایتھے حسین رونے تے رو کے دن تو بار بار میرے لے آمنے، تیری اجازت میرے کول نہیں، تیری اجازت خیمے اچھے۔ مولا سارے ہم تسی نہیں ٹوریا، فرمائے میں ہی ٹوریا، میں نے کنہ ٹورنا ہے، فرمائے تین انہا ٹورنا ہے جنہاں انگلیاں تو پکڑ کے تین ٹورنا آیا۔ جا میری تیری اجازت میریاں بہنہ کول۔ عباس ٹور دے خیمے دے باہر آ، دا محرم کربلا دا جنگل عالیہ دا خیمہ، باہر کھلو کے جوانوں غازی و آیت پڑھئے، جیڑی سیدہ دے بوئے تے سوالی پڑھ دے انما یرید اللہ۔ تڑپ گئی علی دی دھی، فرمائے میں بھلن علی ماں دی دھی نہیں، لہجہ غازی دے۔ عباس ہیں جی سیدادی میں ہوں، تے فرمائے اندر آنا، نانا بادشاہ دادی نوکرہ دی حد ہوں دی، نوکر تے بوئے تو باری ہوں دے نا، اندر حسن آوے حسین آوے میں تے نوکر آنا۔ تے فرمائے میں کہونا جی تسی تسبیح ملائکہ، تسی حوران دی سجدہ گاہ، تسی میری مرشد زادی۔ اچھا باس تم نوکر ہے میں مرشد زادی ہوں جی سے۔ تے فرمائے باس جاننا ہی نہ ہتھاں تے میں کدی وزنی شے نہیں چاہیے، پوری زندگی چھ زینب کوئی وزنی شے چاہیے تو قرآن ہے۔ عباس اگر تو نوکر ہے تے میں نتنا داس انہ ہتھاں تے میں 4 سال تین کیوں چاہے؟ کدی شہزادیاں بھی نوکران چاہدیاں نے، کچھ نہ دے او میری 4 سال دی اجرت دے، او جڑا میں چاہ کے کھڑاندی رہی ہوں او دی اجرت دے، کہہ دیا فرمائے میرا حکم ہے میرے خیمے چاہ۔ ایتھے ٹھوکر آ لیا غازی مدینی الویکھے، اما امال بنین، اما پتر دی اوکھی بن گئی ہے، ہون کی کرا اجے ماں دا وین نہیں آیا، ٹپیاں چکا لے برکی علی بی بی بولی ہے، اونج کار جی میں میری زینب او میری شام دی مسافر آ زینب او میری بازارہ چکلیاں ٹورن آلی دی۔ غازی توڑے تو تے میری دھی دی من لے، میں بطولہ عرشت میں منگے آئی، زخمی ہتھا نال چولے میں سیتے ہاں۔ جا میری زینب دی من، ایک واری خیمے جا، جناب عباس خیمے چ قدم رکھے، بی بی پاک بھیرادہ چہرہ ویکھے، اینج میں نوکر ہوں دن اینج، ایتھے داڑی تلے ہتھا لیا رکھے، قبلت بین عینہ ہے،
چھکے بھرا دی پیشانی تے بوسہ دیتا ہے. میری سہنے گل کی تھی یہ کوئی بہن سمجھے گی ٹھڈا سا بھر کیا دیئے پردیس آکے بہنہ دے سامنے سر نیمے نہیں کرنی. سارو چاکا رہو میرا مان بھیرا تیرے آسرے تینا جنگلہ چاہیاں. عباس سار اچھا کیتے ہیں اکھاں اتھے ہی باندھنے. میری سہنہ دیئے اکھ کھول نہ کھول دس کیوں آئے ہیں جی نوکر جدن بھی نوکر آمدے نے مالکاں کو منگن ہی آمدے. آج پھر منگن آ گیا ماں دے خالی ولن دا واسطہ میں نے خالی نہ ٹورنا. علی دی دھی دے چہرے دی رنگت بدل گئی ہے. فرمایا اجے نہ منگی ایک منٹ کھلو. نظرت یمیناً و یساراً علی دی ولیت ہی سجے کھبے ویکھے. اما فضا جی کرا الیہ اما آج تک میں اپنی منن والیاں مستوراں نو آکھے نا میری منن والی تیز نہ ٹرے. اما منت پئی کرنی ہے جتنا تیز ٹر سکنی ہے ٹر. اما جتنا اچھا بول سکنی ہے بول. ایک خیمے جا کے آ جس زینب دا اجڑ نہ ویکھنا ہے میرے خیمے آ. جلدی کرے میرے کول وقت تھوڑا ہے میں اجڑن والیاں ٹھوکرا لیا. فضا دا اعلان مکے 119 مستور بھج پئی ہے. اگے اگے ماما بج دیاں پیچھے پیچھے بچے پوچھ دیاں اما کیڑے خیمے پانی آیا ہے. ماما دیاں پانی کوئی نہیں زینب اجڑن والی ہے. ذہن وچ نقشہ بنانا بھیڑ بھرا خیمے کھلوتے غازی دیاں اکھاں بند نے. علی دیاں نوہاں آئیاں علی دیاں دھیاں آئیاں ساریاں آ گئیاں. چوپا سے 120 مستوراں دا حلقہ ہے درمیان اج بہن بھرا اجے غازی دیاں اکھاں بند نے. میری سینا دی اللہ ہن منگ کے منگنے. فرمائے دی علی دی کنیز ماں دا پتر ماں زہرہ دے خالی ولن دا واسطہ اج میں خالی نہ ٹوری. فرمائے بسم اللہ مانگو میرا مان بھرا آواز آئی دی علی دی میں ماؤ دی اجازت دے. ٹھوکرا لیا میرا پڑھنا سوکھ ہے تیرا سننا سوکھ ہے. لفظ موت غازی دے منہ چ نکلے نشانیاں تیرے زینب دے سا گئی ہے. کھلوتی جھنیے وقت اٹھیے بھرا دے گل بائی پا کیا دیئے بڑا سونا موقع وے کے آئی ہے. 9 لاکھ بدماشی چ بہنا بلا کے آپ ٹریا وینے میں زینب اور میں نے داسو میرا ویر مرحبا. آواز دے بھائی آواز دے. میں صدقے ہوں میں رومن دیاں رات آ گئیاں بھائی ساڑھے ماتم دیاں رات آ گئیاں. آسمانال تے سنی بھی رون دینے تیرا حصہ ماتم دے جنہ گھران تے غازی دا علم ہے. او میں صدقے ہو پوا عباس منہ چ لفظ موت نکلے. علی دیاں دیوال کھلنے شروع ہو گئے. من قرآن دی قسمیں بیبیاں نے اپنے اپنے برکے لائے. میری سیڑا دیئے لے عباس اکھاں کھول میدان ٹر جا. جڑے جمعی غازی دے ماتم واسطے ہو غازی اکھ کھولیے 119 قرآن دیاں ایتاں دے غلاف لپے ہو یار. عباس اکھاں گے اترا کیا دینے میں نہیں نہ مارو. میری سیڑا دیئے اجے ٹرن لگے انہا آپ لہائیاں نے تیرے لہن دے نال شمر ایونے سے پرکیاں نال حال ایسی بدماش ساڑے خیمیاں چاوے. حوصلہ بیٹا سنبھالو بھائی نوجوانوں سنبھالو بھائی. نصیبوں میں بہنوں نصیبوں میں میری دعائے شالا تیریاں بہنہ تیرے سینے ویکھن ایڈا سونا روے نال علی دیاں دیاں تواڈے تے راضی ہو. میں صدقے والے عباس تے موت منگی میں دے چھوڑی. بسم اللہ زندگی پہلی واری منگن آیا تیرے ساڑھے تے احسان بڑے. اسی ساری زندگی اپنیاں منوائیاں نے تو منیاں آج تیرا کبھر دے منوا لے. میں موت دی اجازت دے دو. فرمائے بسم اللہ او میدان نہیں تو جانی میدان جانے میں جانا شام جان. ایک میری حسرت پوری کر جی حکم کرو. فرمائے میدان جان تو پہلے ایک باری اپنا گھوڑا خیمے بلا.
میں بابے علی دی ہر ادا ویکھیے بابا اٹھدا کیویں آئی بابا باندھا کیویں آئی تیریاں شکلاں چ میں بابا دسدا ہے اج تائیں میں بابے نے گھوڑے تے چڑھ دیا نہیں ویکھیا ایک واری اپنا گھوڑا خیمے منگا میرے سامنے گھوڑے تے چڑھ میں ویکھاں بابا کیویں چڑھدے ہن اوتھے کھلوتے عباس گھوڑے نوں سد ماریا اشل جلدی آ ادھروں اشل بھجیا ادھروں غازی خیمے چوں باہر بھجیا ہے خیمے دے باہر عباس اپنی پگ نال گھوڑے دیاں اکھاں تے پٹی بنی ہے گھوڑا دے کیوں بن دیو فرمائندے تو حیوان ہے ادر زینب دے وال کھلے ہوئے پتول دیاں دھیاں دے برکے لتھے ہوئے او نبیاں دل حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی اس جوان نے پکڑو بھائی اس جوان نے پکڑو ادھا منہ زخمی ہو گیا میں صدقے ٹھوکر آ لیا جڑا حیوانات پردے کراندہ ہی پتہ نہیں بدماش جتیاں سمیت خیمے اچھی میں آ گئے بدماش نیزے لے کے کی میں آ گئے میں صدقے پانی دیں میں صدقے بڑے حوصلے نال بھائی کل علی رات اس رونے جس ہونے اج علی دیاں دیاں دے برکے دا ماتم ہے اج سیدہ دی چادر دا ماتم ہے جتنا ہو سکے پرسہ دے لینا اج لاہور علی ملکہ شہزادی دے بھرا دا ماتم ہے عباس اشل دیاں اکھاں بن کے خیمے چلے آئے 120 مستوراں دا حلقہ ہے فرمیلہ چڑھ گھوڑے تے 120 مستورہ ملک اسلم جی ویکھ رہی ہیں غازی کی میں چڑھ دے تُسی جان دیو جتنے جوانانے بنی ہاشم نے سارے اندہ استاد عباس جنگی فنونی چی جنگی ضرب و حرب چی غازی سارے اندہ استاد گھوڑے دے قریب آیا گھوڑا سوار جدن گھوڑے دے چڑھ دے گھوڑے دے کھبے پاسے آندہ غازی اشل ناگا چو پکڑے اے ہاتھ رکا بچ رکھے ناظر یمیناً و شمالان 120 مستوران دی غازی تے تاکے غازی ایک واری سجے ویکھے ایک واری کھبے آلیا دیئے بسم اللہ چڑھ میں ویکھا بابا کی میں چڑھ دے ہاں گھوڑے دی گردن نال عباس متھالا کدن آلیا جو نوکر غریب ہو گیا کیلی غربت یاد آیا فرمائے سارے آندہ میں استاد اگے گھوڑے دے نیڑے چڑھنا دائی کہ دائی میرا شاگرد اکبر بھج پوندا کہ دائی میرا شاگرد قاسم آندا کہ دائی میرا شاگرد آن آندا کہ دائی محمد میری رکابہ پکڑ دے آن ممبر دی قسم غازی دا جملہ مکائے کھپے پاسندو مہندی آلے ہاتھ بلندو کبرا پیا دی آئی چاڑیا آج بنری چڑھا نہیں ہودی بنری جو موجود پکڑو حوصلہ دیوانا او میں صدقے ہوا او میں صدقے ہوا ایک منٹ میں اور کرا ماحول سونا بنے جی میں خیمے چ ماتم آئی تے علم عباس دا آیا میرا دلو خیمے علا ماحول بنے تے میں غازی دا علم منگاوا فرمائنا مرشدی دی نوکر مر ویسی نیرے دی ٹیک نال علی دا شیر پتر گھوڑے دی زینت بنے میری سینہ دی ایک باری گھوڑا ٹور غازی دے گھوڑے پہلا چکر لایا بی بیاں ماتم کیتا غازی دے گھوڑے دعا چکر لایا بی بیاں ماتم کیتا اگر تو شیعہ ماں دی جھولی جا کھولیے اس جملے تے تیرا حق پر سے واسطے بلند ہوئے ٹھوکر آلیا من ممبر دی قسم غازی دا گھوڑا تریا چکر پہ لیندائی خیمے دا لڑ ہٹے آئے 4 سالان دی سکینہ بھجلی ہو جائے نکے نکے ہاتھ بن کیا دیئے چاچا یا تھلے لہیا یا میدان ٹر جا کیوں فرمایا تیرے گھوڑے پہلا چکر لایا ہے میرا بننا پیو 3 باری اٹھے آئے 3 باری جھڑے آئے رو رو کے پیادائی آلہ آنا ان کا سارا ظاہری میرا اللہ ہون میں بڑھنا ہو آفرین 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 میں سب کی ہونا چاچا منت پہی کرنی یا لہیا یا میدان ٹر جا گھوڑے پہلا چکر
کر رہا ہے باہر میرا بلڑا پیو ہے اٹھ دے تے وقت جڑنا ہے آدھا ہون میری کمر دا زور ٹوٹ گیا ہو نہیں سکتا آنکھیں چھوٹی معصومہ ام البنین دا پتر نہ مننے گل معصومہ دی من کے بیٹھے بیٹھے شبیر دے میرے عباس مولا نے گھوڑے دا رخ بدلے اے خیمہ سمجھو علی دیاں دھیاں دا خیمہ ایتھو غازی دا گھوڑا اوتھے گیا انہاں بہنا کنڈ ویکھیے جڑیاں غازی دے سہارے بدماشا چاہ گئیاں تسی ایئرپورٹ تے منظر ویکھی ہو سا بہن دا دل عجیب ہوندہ پھر آنو سی آف کرن گئی ہے پتہ سال بعد آسی 2 سال بعد آسی پھر بھی رکت امیز مناظر ہوندے نے آخری ویلے پھر آوانا مل دیاں رون دیاں مولا غازی میرا تیرے حوالے مولا غازی میرا تیرے حوالے جدے حوالے بہنا پھرا کر دیا نے آج انہاں دا عباس پیا بہن آئی ورنہ کوئی نائی پنجویں قدم دے غازی گئے فضا دیے گھوڑا رو یاسین مٹیاں تے جھن پیا عباس نگاہ کی دیے آلیا دے وال کھلے ہو یار رو رو کے پیا دی آئی بہنی دامان او سلامت رہیو ملت مشیر تے لائیوان او کال ملنے نزیور آیو کہہ دیا والے جنہیں پاون ہے نہ سمجھ آئیوان لائیو میرے مولا دا علام عباس دا علم آوے میں ہکوین ہور کرا میری سینہ دیئے عباس تیرے بغیر کڑیاں پالے سا تیرے بغیر میں بن پلان اٹھاتے بیلے سا میں نے ہکے گل دا جواب دے کی میں بولنا نال او شرابیاں دے اوے بول کے ویر نسائیوان او کی میں ٹرنے سوڑیاں علم آ گیا جے توڑا دل ماتم دے ایک بین میں اور کرا ایو علم جدر خیمے آیا ہے علی دی دھی دے وال کھلے ہو یار رو رو کے پیا دیا میں